بتایا گیا کہ اسلام جو ہے وہ امن کا مذہب ہے. بلا شبہ اسلام امن کا مذہب ہے, مگر امن قائم کیسے کیا جاتا ہے یہ بتانا بھول گئے. مختلف علماء کے نزدیک کوئی 484 کہتے ہیں, کوئی 500 کہتے ہیں, کوئی 520 کہتے ہیں. جہاد و قتال کی آیات کس لیے ہیں؟ میں اور آپ تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھا سکتے ہیں, اس کے علاوہ قسم نہیں کھاتے. اور اللہ سورہ عادیات میں گھوڑے کے سموں سے اڑتی ہوئی چنگاریوں کی قسم کھاتا ہے. یہ بتانا وہ بھول گئے کہ اسلام طاقت کا مذہب ہے, اسلام غلبے کا مذہب ہے. مجھے کسی نے بتایا کہ اسلام سے زندگی کا ہر پہلو اجاگر ہوتا ہے, آپ سب کچھ سیکھ سکتے ہیں. آپ کو بھی سنا ہوگا, آپ نے بھی سنا ہوگا, معذرت کے ساتھ میں ناکام ہو گیا, اس میں میں ناکام ہو گیا, مجھے نہیں پتا لگا. میں نے سوچنے کی کوشش کی کہ قرآن سے سیکھوں کہ غلام کیسے بنا جاتا ہے, قرآن سے سیکھوں آداب غلامی کیا ہوتے ہیں, سر کیسے جھکا کے جیا جاتا ہے. مگر میں نے تو جب بھی پڑھا مجھے تو غلبے کا دین نظر آیا, سر اٹھا کے جینے کا دین نظر آیا. میں نے سوچا کہ میں دیکھوں کہ ہاتھ پھیلا کے خیرات مانگنے کے کتنے فضائل ہیں. مجھے کوئی فضائل نہیں ملے, مجھے دینے کے فضائل ملے. میں نے صدقات لینے کے فضائل دیکھنے کی کوشش کی, مجھے صدقات دینے کے فضائل مل گئے. تو میں صحیح سمجھ نہیں سکا. جنہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جس طرح کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تمہیں ملے گی رہنمائی, مگر مجھے رہنمائی تو غلبے کی ملی, طاقت کی ملی, سر اٹھا کے جینے کی ملی. تب میں نے جانا کہ سر اٹھا کے جینا کتنا ضروری ہے. ایک سوال ہے, آج چونکہ تھوڑا ٹائم میرے پاس 10 منٹ زیادہ ہیں تو میں اپنے انداز میں بات کر رہا ہوں. سوتے ہوئے تکیہ کون کون استعمال کرتا ہے؟ کیوں تکیہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ یس, حالت خواب ہو یا حالت بیداری سر کو بلند رہنا چاہیے. اگر آپ تکیہ نکال دیں گے تو آپ کا جسم ڈسکمفرٹ کا شکار ہو جائے گا, آپ کے مسل کھنچ جائیں گے. سوتے ہوئے بھی سر نیچے ہو جائے تو آپ کمفرٹ سے باہر آ جائیں گے, پریشانی کا تکلیف کا شکار ہو جائیں گے. اگر سوتے ہوئے سر نیچے نہیں ہو سکتا تو جاگتے ہوئے سر نیچے کیوں کر لیتے ہیں؟ اسلام غالب آنے کے لیے آیا ہے. اب ہمیں سب سے پہلے انہوں نے تقسیم کیا جمہوری ریاستوں میں, نیشنل سٹیٹس میں. ہمیں بتایا گیا سب سے پہلے پاکستان, ہمیں بتایا گیا سب سے پہلے عرب. ترکیوں کو بتایا گیا کہ ترک قومیت سب سے بہتر ہے. ہم سب کو قومیت کے جال میں جکڑ دیا گیا. ہم بھول گئے تھے کہ ہمارے اکثر خطبے جس شاعر کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتے, علامہ اقبال, وہ کہتے ہیں کہ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے. اور مزے کی بات ہے کہ یہ شعر صرف پاکستانیوں پر ہی پورا اترتا ہے اور کسی پر پورا نہیں اترتا. مسئلہ کشمیر میں ہو, سنکیانگ میں ہو, برما میں ہو, فلسطین میں ہو, شام پہ بمباری ہو رہی ہو, مجھے بتائیے کہ پرابلم لوگوں کے دلوں میں کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پاکستان میں کہ کسی اور جگہ سے؟ پھر لوگ کہتے ہیں کہ تم ٹھیکیدار ہو اسلام کے. ہم شرمندہ ہوتے ہیں, ہم شرمندہ ہو کے کہتے ہیں نہیں اصل میں تو انسانیت کی بنیاد پر ان کی آواز بلند کر رہا تھا. کیوں شرمندہ؟ میں ٹھیکیدار ہوں نا اسلام کا. آپ کیوں نہیں ٹھیکیدار؟ آپ ہیں ٹھیکیدار. میں ٹھیکیدار ہوں, اس لیے ہر جگہ پر میں آواز بلند کرتا ہوں. آپ ٹھیکیدار ہیں, اسی لیے تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کیوں یہ کہتے ہیں کہ میں انسانی بنیاد پر ان کی مدد کر رہا ہوں؟ میں ٹھیکیدار ہوں, میں اس بنیاد پہ بات کر رہا ہوں. ہم ٹھیکیدار ہیں کہ نہیں؟ جی ہیں.